دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو شہید ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین کرام، پاکستان فیصلہ کن دور سے گزر رہا ہے جہاں پر 13 پارٹیوں کا اتحاد، اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشری سارے کے سارے مل کر عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ کپتان جو ہے وہ سیاست کا بتاج بادشاہ بن چکا ہے، وہ جناب ان کے لیے درد سر بن چکا ہے۔ تو کچھ بہت بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو کہ آپ مین اسٹریم میڈیا پر بہت سارے صحافیوں کو اس پر بات کرتا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ تو جناب آج کی خبریں بہت امپورٹنٹ ہیں، آپ نے اس ویڈیو کو مس نہیں کرنا۔ سب سے پہلی خبر پر جو آج ہم بات کریں گے کہ جنرل عاصم منیر پاکستان کے سٹنگ آرمی چیف جو ہیں وہ جناب انہوں نے منافقت کی ہر حد پار کر دی ہے۔ جنرل باجوہ سے 2 ہاتھ آگے نکلے ہیں تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا۔ آج باقاعدہ طور پر عمران خان کی پیٹھ پر چھرا گھونپا گیا ہے۔ آپ ایک جانب تو دیکھ رہے تھے کہ جنرل عاصم منیر بیک ڈورز پر عمران خان کو پیغامات پہنچا رہے تھے، لیکن جناب بند کمروں میں جو سازشیں تیار ہوئی ہیں، جنوری میں عمران خان کے خلاف کیا کچھ ہونے جا رہا ہے جس نے اس وقت تبلے جنگ مچا دیا ہے کہ اب تک کی سب سے بڑی سازش کہوں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ بند کمروں میں اس وقت کیا چل رہا ہے، جی ایچ کیو سے اس وقت کیا خبریں آ رہی ہیں، یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور دوسری خبر پر جو آج ہم بات کریں گے کہ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، وہ جناب اس وقت پاکستان کی سیاست میں ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہیں، بند کمروں میں انہوں نے کھلبلی مچا کر رکھی ہوئی ہے، تو ان کے خلاف آئی ایس آئی کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی جس کو آپ مارخور کہتے ہیں وہ جناب کھل کر سامنے آئی ہے اور لندن تک جا پہنچی ہے۔ میجر عادل راجہ کے خلاف آئی ایس آئی نے کیا کارروائی کر ڈالی ہے، ایک بہت بڑا ایکشن ہوا ہے، ہونے کیا جا رہا ہے، بند کمرے اس قدر خوفزدہ کیوں ہیں، یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ تیسری خبر پر جو آج ہم بات کریں گے کہ نواز شریف اور مریم نواز لندن میں رسوا ہو چکی ہیں۔ یہ دونوں جو پاکستان کا ایک ایکس پرائم منسٹر ہے اور ایک پارٹی کی نائب صدر ہیں، ان کو جناب لندن میں گرفتار کرنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے اور ان کو گرفتار کیوں کیا گیا ہے؟ پاکستان کا ہائی پروفائل کیس جس میں ہمارے نظام میں تو انصاف ٹکوں پر بکتا ہے، لیکن لندن والوں نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ اس حوالے سے بھی اہم تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہیں، لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام طرح اپڈیٹس آپ کی خدمت میں پر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین کرام، میں معافی چاہتا ہوں جو بات کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ پاکستان میں یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں فیصلہ ہوا کہ اگر آپ نے معیشت کے خلاف بات کی تو آپ کو گرفتار کیا جائے گا، آپ کو مارا جائے گا۔ تو خبر ذرا آپ سکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ملکی ایکسپورٹس میں تشویشناک حد تک کمی آئی ہے۔ دسمبر میں امپورٹس کے مقابلے میں ایکسپورٹس کا حجم 50% سے بھی کم رہا ہے۔ یہ جناب پاکستان کی معیشت کا حال ہے، اور بند کمرے کہتے ہیں کہ آپ نے معیشت کے اوپر بات نہیں کرنی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا، حکومت نے کہا آرمی چیف صاحب کو، ڈی جی آئی ایس آئی کو کہ ہم جو ہیں وہ مشکل فیصلے نہیں کریں گے، آپ سب مل کر مشکل فیصلے کریں گے تو یہ حکومت چلے گی۔ تو یہ خبر بڑی امپورٹنٹ تھی جو میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بریک کی تھی۔ اور ایک اور ذرا آپ خبر سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم سے وزیر مملکت پاور ڈویژن محمد ہاشم کی ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقاتیں جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اپنے اراکین قومی اسمبلی سے تواتر سے کر رہے ہیں، بیک ٹو بیک ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جس میں سیدہ نوشین افتخار صاحبہ ہیں، چودھری خالد جاوید وڑائی چین، ندیم عباس، ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی میرے حلقے کے ایم این اے ہیں، انہوں نے الگ الگ شہباز شریف صاحب سے ملاقاتیں کی ہیں اور ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اور کور کمانڈرز کانفرنس میں میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اس میں یہ فیصلے ہوئے کہ اگست 2023 تک پاکستان میں کسی صورت الیکشن نہیں ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جناب یہ فیصلے ہو رہے ہیں کہ اگلے 10 سال تک اس امپورٹڈ حکومت کو، اس رجیم کو، اس سائفر والے سارے سازشی بیانیے کو پاکستان پر مسلط کیا جائے گا، یہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ تو جناب ایک اور ذرا خبر ہے، جو اسد عمر صاحب ہیں انہوں نے اس وقت خطر کی گھنٹیاں بجائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ حکومت کے چرچے پر کئی لوگ شیروانیاں سلوا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیکنوکریٹ کی باتیں غیر جمہوری سوچ ہے، عمران خان وزیر اعظم ہوں گے تو حالات ٹھیک ہوں گے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب وہ کون ہے جو ٹیکنوکریٹس کی بات کر رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ بات کی ہے، جب کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی تو اس کے بعد ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی باتیں ہونا شروع ہو گئی تھی، تو یہ غیر جمہوری عمل ہے۔ اب بات کرتے ہیں نواز شریف اور مریم نواز جو ہیں ان کی لندن میں گرفتاریوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، جس نے اس وقت نیا کٹا کھول کے رکھ دیا ہے۔ ناظرین کرام، میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ جو شہید ارشد شریف کی آواز ہے اس کو کبھی ہم بند نہیں ہونے دیں گے۔ جس طرح سے ان کو قتل کیا گیا، جس طرح سے ان کو شہید کیا گیا، آج بھی وہ پاکستان کے
लोगों के दिलों में जिंदा है और उसके जनाजे ने बताया था कि जनाब वो पाकिस्तान क्या बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सहाफ़ी था। तो जनाब नवाज शरीफ के जो मामलात के हवाले से जो खबरें सामने आ रही थी कि तस्लीम हैदर शाह जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लंदन से। उन्होंने कहा था कि जो सारा प्लॉट तैयार हुआ था इमरान खान पर हमले का, नवाज शरीफ ने मुझे, यानी कि तस्लीम हैदर शाह कहते हैं कि मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि आपके पास शूटर्स हैं और अगर आपके पास शूटर्स हैं तो हमें मुहैया करें, हमने इमरान खान को कत्ल करना है। और साथ उन्होंने कहा था कि मेरे पास इसके तस्वीरी और वीडियो सबूत भी मौजूद हैं। और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया था। उन्होंने कहा था कि जब अरशद शरीफ कत्ल की प्लानिंग्स हो रही थी वो जनाब पूरा ऑपरेशन लंदन से पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा था। सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन था जो पाकिस्तान से ये सारा ऑपरेशन ऑपरेट कर रहा था। उसका जवाब मैं आपको दे देता हूं कि अरशद शरीफ की वालदा ने FIR में 6 से 7 फौजी अफसरान जो कि अभी तक पाकिस्तान के इदारों में बैठे हुए हैं उनका नाम लिया था, जिसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, सिटिंग DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, ब्रिगेडियर शफीक जिसको गंजा शैतान कहा करते थे अरशद शरीफ, और फिर कर्नल रिजवान जो कि ISI के अफसर हैं, और फिर इसमें मेजर जनरल फैसल नसीर जिसको डर्टी हैरी कहा जाता है, कि जनाब सारों ने मिलकर एक मुबैना तौर पर पूरा ऑपरेशन ऑपरेट किया पाकिस्तान से। लंदन से नवाज शरीफ ने पूरी ये फंडिंग की और मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने अरशद शरीफ को रास्ते से हटाया। ये खबर थी, तस्लीम हैदर शाह साहब ने ये उसकी तस्दीक की और कहा कि हमारे पास इसके सबूत भी मौजूद हैं। अब जनाब मेजर आदिल राजा उन्होंने एक और खबर ब्रेक कर दी है। वो कहते हैं कि ज़राए का दावा है कि मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ पर अरशद शरीफ शहीद के कत्ल और इमरान खान पर कातिलाना हमले के इल्जामात की वजह से बरतानिया की एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम डाल दिया गया है। यानी कि बरतानिया में, इंग्लैंड में उनका नाम ECL में डाल दिया गया है, वो पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते हैं। अब ये नाम क्यों डाला गया है? क्योंकि उनकी जल्द गिरफ्तारी और तहकीकात मुतवक्के हैं। अरशद शरीफ शहीद के फरमाइशी कत्ल और तशद्दुद की वीडियोस भी मौजूद हैं। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है कि वीडियोस भी मौजूद हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मेजर आदिल राजा साहब के पास ये वीडियोस मौजूद हैं? इंशाल्लाह इसका जवाब जो है वो भी आपको आगे चलकर बताऊंगा। और फिर उन्होंने कहा कि जनाब एनी शाहिद ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ नीज साथियों के खिलाफ UK पुलिस को दिए गए बयानात की तफसीलात भी बताई हैं और डर्टी हैरी से मुतालिक भी सवालात हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तस्लीम हैदर शाह जो है वो सारे कत्ल के एनी शाहिद थे। उन्होंने UK पुलिस को सारे के सारे मामला से आगाह कर दिया है। अब नवाज शरीफ और मरियम नवाज आज या कल या आने वाले दिनों में UK पुलिस या स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ से गिरफ्तार हो सकते हैं। अब आ जाएं मेजर आदिल राजा जो हैं उनके खिलाफ ISI जो है वो खुलकर सामने आ चुकी है और ISI जो है वो लंदन तक जा पहुंची है, पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी। और जनाब आजकल पाकिस्तान के इनके खजानों में ना गंदी वीडियोस मौजूद है और गंदी ऑडियोस मौजूद हैं। और जनाब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से खबरें दिया करते हैं मेजर आदिल राजा, दर्द सर बने हुए हैं। हाल ही उन्होंने दावा किया था कि जो 4-5 एक्ट्रेसेस हैं वो जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद जो हैं वो इस्तेमाल किया करते थे। नाम उन्होंने नहीं लिए, इनिशियल नाम थे, लेकिन उसमें कुबरा खान ने खुद ब खुद इस पर ट्वीट किया। मैं भी शिजाज साहिबा सामने आती हैं, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, खैर औरत के लिए इस तरह की बातें करना जेब नहीं देता। लेकिन मेजर आदिल राजा साहब ने भी इसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि जनाब जो 3-4 ऑफिसर्स हैं जिसमें रहमत हैं, डिप्टी डायरेक्टर ISI हैं, अरसलान सती हैं डायरेक्टर ISI, ये सारे के सारे मिलकर उनको लड़कियां प्रोवाइड करते थे। जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद उनको इस्तेमाल किया करते थे और फिर बाकी जो अफसरान हैं उनके बाद उनका नंबर लगता था। तो फिर उन्होंने एक और इंकशाफ किया था ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हवाले से, जो कि सेक्टर कमांडर पंजाब हैं। उन्होंने ये दावा किया था कि ब्रिगेडियर राशिद नसीर जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा बनते रहे हैं और वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने पंजाब के अंदर जो कुछ काम किए, जिसमें इमरान रियाज ने भी उनका नाम लिया था कि जनाब इन्होंने मुझे गिरफ्तार करवाया है यास्मीन राशिद, और मिस्टर एक्स का नाम इमरान खान लेते रहे और मिस्टर एक्स जो हैं वो जनाब ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब हैं। तो अब जियो न्यूज़ की खबर सामने आई है और मैं आपको ये भी बता दूं कि जियो न्यूज़ का सोर्स हमसे ज़्यादा बहुत कम है, हालांकि पाकिस्तान का हाई प्रोफाइल न्यूज़ चैनल है। और ये खबर जो है वो तकरीबन मुझे एक हफ्ता पहले मेजर आदिल राजा साहब ने खुद बताई थी कि मेरे खिलाफ जो है वो ब्रिगेडियर राशिद नसीर ने लंदन में एक केस जो है वो दायर कर दिया है। अब जियो न्यूज़ ने भी इसको रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है कि पाक फौज के सीनियर अफसर ने मुतनाज़ा यूट्यूबर रिटायर्ड मेजर आदिल राजा पर बरतानवी हाई कोर्ट में हत्या इज्जत का मुकदमा कर दिया है। और यूट्यूबर ने पाक फौज के हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर पाकिस्तान
استحکام تحریک انصاف کے خلاف انتخابی دھاندلی کرنے اور جنرل ریٹائرڈ باجوہ پر ہارس ٹریڈنگ کے الزامات عائد کیے تھے۔ پاک فوج کے سینئر افسر نے متنازع ٹویٹر پر یہ ہتک قسط کا مقدمہ کیا ہے، لیکن ابھی تک میجر عادل راجہ کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکے، کیونکہ وہ لندن میں مقیم ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر انصاف ٹکوں پر ہی نہیں بکتا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹیلی فون کالز پر جس طرح پاکستان کی عدالتیں فیصلے دیے کرتی ہیں کہ لندن جو ہے وہ اس طرح سے آپ کے ہاتھوں کھیل نہیں سکتا۔ تو یہ سارا معاملہ ہے، اور متنازع یوٹیوبر نے بریگیڈیئر پر پنجاب کے ضمن انتخابات کے حوالے سے آصف علی زرداری سے خفیہ ملاقاتوں کے الزامات بھی لگائے تھے، اور یہ خبر جو ہے وہ میں نے آپ کو دی تھی کہ یہ جو ہیں وہ بیلٹ پیپر بھی خفیہ طور پر چھپائے جا رہے ہیں جس پر دھڑا دھڑ دھاندلی کے الزام جو ہیں وہ ووٹ کاسٹ ہونا تھے۔ تو یہ خبریں جو ہیں وہ میجر عادل راجہ صاحب نے بھی آپ کو دی تھی، لیکن اب جناب ان پر ہتک عزت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ جیو نیوز کے سورس جو ہیں ان کو میں کہوں گا کہ آپ اپنے ذرا سورسز جو ہیں اس کو تیز کر لیں۔ اب جناب آ جائیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے بھی منافقت کی ہر حد پار کر دی ہے، اور جنرل باجوہ سے بلکہ یہ 2 ہاتھ آگے نکلے ہیں، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ عمران خان کی پیٹھ پر چورا کھونپا گیا ہے۔ جناب عمران خان صاحب نے تقریباً 2 دن پہلے ایک انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے پیغام دیا گیا ہے۔ اب یہ پیغام کس نے دیا؟ پاکستان کے سٹنگ آرمی چیف نے دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پیغام دیا گیا کہ ہمارے ادارے میں باجوہ ڈاکٹرائن ختم ہو چکی ہے، ادارہ نیوٹرل ہو گیا ہے، اور انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ خوش آئند بات ہوگی میرے لیے نہیں بلکہ ملک کے لیے اگر ادارہ جو ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے۔ لیکن جنرل باجوہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہم نیوٹرل ہیں، لیکن پس پردہ سازشیں عمران خان کے خلاف ہو رہی تھیں۔ جنرل فیض حمید جو ہیں انہوں نے جناب جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر رجیم چینج آپریشن کیا تھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جناب اب جو معاملہ ہے، پلڈاٹ کی رپورٹ آئی تھی، اس نے کہا کہ سال 2022 میں پاکستان میں جمہوریت کے لیے سیاہ ترین رہا، اور سال 2022 میں جنرل باجوہ نے خود اعتراف جرم کیا اور انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بے نقاب کیا۔ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نے اداروں کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور نئے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے لیے جناب سوالیہ نشان ہے کہ وہ بھی پاکستان کو سیاہ تاریخ اور جو دور ہے اس میں دھکیلنا چاہتے ہیں، لیکن اس کی کوششیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ اب جناب یہ پیٹھ میں چھرا کیسے کھونپا گیا ہے، 2 خبریں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پنجاب حکومت کے حوالے سے خبر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جناب اس وقت 9 سے 11 جنوری تک چودھری پرویز لائی صاحب نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے، اور 3 عدم اعتماد کی تحریکیں جو ہیں وہ نون لیگ کی جانب سے پنجاب اسمبلی میں جمع کروائی گئی تھی، اور وہ تینوں واپس لے لی گئی ہیں۔ صرف عدم اعتماد کا ووٹ ہوگا جس میں چودھری پرویز لائی نے اپنے نمبرز گیم کو پورا کرنا ہے، لیکن درجنوں ایم پی ایس کو کالز کی جا رہی ہیں۔ پنجاب میں کون بیٹھا ہے؟ مسٹر ایکس بیٹھا ہے، اور مسٹر ایکس کہتا ہے جی میرے اوپر تو آپ الزامات لگا رہے ہیں، میں آپ کے اوپر کیس کر دوں گا، یہ جناب دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اور لیکن درجنوں ایم پی ایس کو کال کون کر رہا ہے؟ کون درجنوں ایم پی ایس کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں؟ اور یہ خبر بھی عمران خان صاحب نے خود بریک کی تھی۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ میرے 3 ایم پی ایس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں اور آپ چودھری پرویز لائی صاحب کو ووٹ کاسٹ نہ کریں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم تو نیوٹرل ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اپریل میں آپ نے دیکھا تھا کہ کیسے پاکستان میں ایک شب خون مارا گیا تھا اور پوری قوم جو ہے وہ سڑکوں پر نکلی تھی، تو ایک اور شب خون کی تیاری ہو رہی ہے۔ اور اب مومنہ وحید صاحبہ پنڈی سے ایم پی اے ہیں، یہ کہتی ہیں، انہوں نے کھل کر کہا ٹی وی پروگرام میں کہ ہم عمران خان کے کہنے پر پرویز لائی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی ایم پی ہیں، یہ اس طرح کا جو ہے وہ باتیں کر رہی ہیں۔ اور ایک اور ذرا خبر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، مطیع اللہ جان نے ایک خبر بریک کی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیا کہ ہم معیشت کی بہتری کے لیے بڑے فیصلے کریں گے، لیکن جب آپ اپنے لائے ہوئے سیاستدان کو سیاست سے آؤٹ کریں گے۔ یہ عمران خان کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ جب آپ عمران خان کو مائنس کریں گے پھر ہم مل کر فیصلے کریں گے اور آگے چل کر ہم مل بیٹھ کر کھائیں گے۔ عمران خان پاکستان کی سیاست سے اس کو مائنس کیا جائے گا۔ تو مہر بخاری صاحبہ کہتی ہیں کہ جنوری میں عمران خان کو حراست میں لیا جائے گا۔ یہ خبر میں نے اپنے پچھلے تیسرے ولاگ میں بریک کی تھی کہ عمران خان کو جنوری میں کسی وقت بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور یہ نواز شریف کی بہت بڑی خواہش ہے۔ تو یہ اب ساری سازشیں خان صاحب کے خلاف تیار ہو رہی ہیں، نہلی بھی ہوگی اور گرفتاری بھی ہوگی، اور پھر نواز شریف کو وطن واپس لایا جائے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ شرنگا بنازمی خیال رکھنا ہے، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔